بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیاتھا 286۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں۔ رکوعاتھا 40 اور 40 رکوع ہے۔ نمبر 2 کا مطلب ہے یہ قرآن شریف کی دوسرے نمبر کی صورت ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ بقرہ یہ سورہ کا نام ہے۔ مدنیہ کا مطلب ہے یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 87 کا مطلب ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ 27ویں نمبر کی صورت ہے۔ اب سورہ بقرہ پوری سورت ایک بار میں نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بھی آیتیں 27ویں نمبر پہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اس سورہ بقرہ میں ہے، تو اس اعتبار سے اس کو نمبر ڈالا گیا ہے۔ نزول ترتیب نزول جو ہے اس اعتبار سے یہاں پر نمبر ڈالا گیا ہے کہ یہ 27ویں نمبر کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ لام یہ حروف مقطعات ہے۔ لام میں مد ہے، کھینچیں گے، کھینچ کر میم میں ملائیں گے۔ میم میں تشدید ہے تو میم میں ملائیں گے، اور میم مشدد ہے تو میم میں غنہ بھی ہوگا، پھر اس کو کھینچیں گے بھی کیونکہ مد بھی ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ الف لام میم۔ مد کو کھینچ بھی رہے ہیں، میم میں غنہ بھی کر رہے ہیں، پھر کھینچ بھی رہے ہیں۔ یہ حروف مقطعات اس کو بولتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کاٹ کر پڑھی جانے والی، تو اس میں کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں، یعنی لام کو لام پڑھتے ہیں، میم کو میم پڑھتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں، جبکہ ایسے جہاں پر ملا کر لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر لام کو لام نہیں پڑھتے، لام کو لا پڑھتے ہیں، میم کو ما پڑھتے ہیں یا می پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ حروف مقطعات میں سے کاٹ کاٹ کر، یعنی لام کو لام پڑھتے ہیں، میم کو میم پڑھتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں، الف کو الف پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذال کی آواز باریک ہوگی، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کا جڑ، یعنی اوپر کے جو آگے کے دانت ہے اس کا سرا، دونوں کے ٹچ ہونے سے ذال ادا ہوتی ہے۔ ذال کی آواز بہت ہی باریک ہوتی ہے۔ کاف کی آواز، اس کاف کی آواز بھی بہت باریک ہوتی ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب با کے اوپر پیش ہے، تو پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی بو پڑھنا ہے، بو نہیں پڑھنا ہے۔ ذالک الکتاب ایسے پڑھیں گے۔ ذالک الکتاب یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ مجہول ہو گیا، تو مجہول نہیں پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لام میں الف ہے، تھوڑا کھینچیں گے، را کی آواز موٹی ہوگی، لا ریب، را کی آواز موٹی کر کے، لا ریب اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، لا ریب موٹی آواز میں، فی کھینچ کر یہاں پر ٹھہریں گے۔ لیکن یہاں پر جو نشان دیا گیا ہے اس کو یہاں پر لکھا ہوا معانقہ۔ معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ ٹھہرنا ہے، دونوں جگہ نہیں ٹھہرنا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہرنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہا شروع حلق سے نکلتا ہے۔ شروع حلق کہتے ہیں جو سینے کی طرف سے حلق شروع ہوتا ہے، سینے کی طرف سے حلق شروع ہوتا ہے، تو پہلے جو تو اس کو شروع حلق بولتے ہیں۔ یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، اس ہا کی آواز تھوڑی بھاری ہوتی ہے۔ ھدی، دال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھا جائے گا، یا کو نہیں پڑھیں گے، دال کو لام سے ملا کر ھدی للمتقین۔ قاف کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، اب یہاں پر دیکھیے الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے
کیونکہ متقین یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور جب نہیں ٹھہریں گے یہاں پر تو نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے اور الف کو اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے ہدی للمتقین الذین نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پر الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں پر متقین پر ٹھہر جاتے ہیں اور الذین سے پڑھیں گے تو الف پہ زبر پڑھیں گے، زیر یا پیش نہیں پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے۔ الذین، ذال کی آواز باریک، الذین یؤمنون، یو دیکھیے واو کے اوپر حمزہ ہے، تو یہ حمزہ واو کی شکل میں ہے، نورانی قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ حمزہ واو کے اوپر ہو تب بھی وہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، یا کے اوپر ہو تب بھی حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، اور الف کے اوپر ہو تب بھی اس کو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور جب حمزہ کے اوپر جزم ہو، جیسے یہاں پر حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو کہیں پر بھی حمزہ کے اوپر جب جزم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے یؤمنون، ایسے یؤمنون، یہ جھٹکا دے رہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب، غین کی آواز تھوڑی موٹی ہو رہی ہے، اور غین حمزہ عین حا غین خا، غین آخر حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ آخر حلق یعنی یہ منہ کی طرف جو ہے، یعنی سینے کی طرف سے حلق شروع ہوتا ہے، تو ایک شروع حلق ہو گیا، ایک بیچ کا حلق ہو گیا، اور ایک آخر حلق، تو آخر حلق وہاں سے غین ادا ہوتے ہیں، غین کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ بالغیب، بالغیب، غین کو موٹی آواز میں ہم بول رہے ہیں، بالغیب، اس طریقے سے نہیں بولیں گے، بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قاف کی آواز موٹی ہوگی، اور قاف یا زیر کی، یا مدہ ہے تو تھوڑی کھینچیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میم واو پہ منہ، یہاں پر بھی واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صاد کی آواز یہ موٹی ہو رہی ہے، صلاة، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو کھینچیں گے، واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے واو کو نہیں پڑھیں گے، صلاة۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میم مشدد ہے کھینچے ہوئے، اور الف ہے تو میم مشدد ہے غنہ ہوگا، الف ہے تھوڑا کھینچیں گے، وَمِمَّا، ایسے، رَزَقْنَاهُمْ، را کی آواز موٹی ہوگی، زق، اب قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے تو قاف میں قلقلہ ہوگا، جیسے رزق، قاف کی آواز ٹکرائے گی اپنے مخرج سے، رزقناہم ینفقون، نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، چھپا کر تھوڑی دیر گنگنائیں گے، جیسے ینفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ذال کی آواز باریک ہوگی، والذین یو، اب یہاں پر بھی واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر بھی جھٹکا لگے گا، یؤمنون بما، میم کے اوپر مد ہے کھینچیں گے، بما انزل، نون میں اخفا ہوگا، انزل، یہ آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، انزل الیک، وما، کھینچیں گے مد ہے، وما، نون میں میں یہاں پر بھی اخفا ہوگا، انزل من قبلک، نون میں اخفا ہوگا، اور قاف کی آواز موٹی ہوگی، با میں قلقلہ، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پر جزم ہے تو با میں قلقلہ، جیسے قب، قب، آواز ٹکرائے گی۔ والذین یؤمنون، اس طریقے سے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، وہ حمزہ کو تھوڑا کھینچیں گے. وبالآخرة ہم یوقنون. خا کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی. خا آخرتی، آخرتی. را کی آواز موٹی ہوگی. آخرتی ہم یوقنون. اب واو کے اوپر جزم ہے لیکن اس پر حمزہ نہیں، اس وجہ سے ہمیں جھٹکا نہیں لگے گا. یوقنون ایسے بولیں گے. وبالآخرة هم يوقنون.